کے ذریعے جنت تک لے جائیں گے۔ اللہ آپ نے الف لام میم، اللہ آپ نے اس میں کیا کہا؟ علماء لکھتے ہیں کہ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی تشریح کیا ہے۔ لیکن کچھ اہل علم و لوگوں نے اپنے وجدانی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے اللہ نے یہ شروع کے اندر یہ 3 الفاظ بولے ہیں، یہ دیکھنے میں تو بذہناً 3 الفاظ نظر آتے ہیں، لیکن اللہ نے حقیقت کے اندر یہ 3 قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ آؤ علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر رب کونین کے دربار میں دستے سوال دراز کر کے پوچھتے ہیں اللہ آپ نے جو شروع کے اندر یہ 3 قسمیں کھائی ہیں، اگر بغیر قسموں کے بات ہوتی ہم تو بھی یقین کرتے، تو جواب شکوہ ملتا ہے میرے نبی کی امت کے لوگوں میں نے قسم نہیں بلکہ میں نے قسمیں کھائی ہیں، کیونکہ آگے میں نے قرآن کی صداقت، قرآن کی حقانیت، قرآن کا بیان، قرآن کی ہدایت، قرآن کی برکت میں نے تمہیں بتلانی تھی، تو اس لیے خالی میں نے نہیں کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بلکہ میں نے پہلے 3 قسمیں کھائی، الف میں اپنی، لام میں جبریل کی، میم میں محمد کی۔ اللہ یہ 3 قسمیں اٹھا کر اعلان کیا کرتا ہے؟ فرمایا اعلان ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ میرے نبی کی امت کے لوگوں میں 3 قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں سچا، جیسے یہ کتاب سچی، جیسے جبریل سچا، ویسے یہ کتاب سچی، جیسے محمد سچا، ویسے یہ کتاب سچی، جیسے ہم تینوں میں شک نہیں ویسے اس کتاب میں شک نہیں، جو ہم میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں، جو اس کتاب میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کا سمندر ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت متقین کے لیے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ہر عمل کے نتیجے میں تقوی کو بیان کیا، نماز پڑھو تاکہ متقی بن جاؤ، روزہ رکھو تاکہ متقی بن جاؤ، کعبے کا حج کرو تاکہ متقی بن جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو تاکہ متقی بن جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں ہر عمل کے نتیجے میں تقوی کو بیان کیا، نماز اس لیے تاکہ متقی بن جائے، روزہ اس لیے تاکہ متقی بن جائے، کعبے کا حج اس لیے تاکہ متقی بن جائے۔ اللہ اگر ہم متقی بن جائے ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ تو ہمیں کیا دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن دیکھ تو صحیح، قرآن کو پڑھ تو صحیح، قرآن کو سینے کے ساتھ لگا تو صحیح۔ رب اعلان کرتے ہیں ان للمتقین مفازا، حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ اللہ فرماتے ہیں متقی بن جاؤ تاکہ میں جنت کا وعدہ میں نے کیا ہے، متقی بن جاؤ تاکہ رب تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے، متقی بن جاؤ تاکہ جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ لیکن میں قرآن پاک کو ایک اور مقام سے پڑھتا ہوں، اللہ یہ متقی تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اللہ یہ آیت مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن دیکھ تو صحیح، قرآن پڑھ تو صحیح۔ رب اعلان کرتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں رب کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اتقا ہے، شان والا وہ ہے جو اتقا ہے، بلندی والا وہ ہے جو اتقا ہے، مقام اسی کا جو اتقا ہے، شان اسی کی جو اتقا ہے، مقام اسی کا جو اتقا ہے۔ لیکن میں قرآن پاک کو ایک اور مقام سے پڑھتا ہوں، اللہ یہ متقی تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اللہ یہ اتقا سمجھ نہیں آیا۔ اللہ اتقا کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ قرآن دیکھ تو صحیح، قرآن پڑھ تو صحیح۔ رب اعلان کرتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور پوری کائنات تقوی کو تلاش کرتی ہے، لیکن تقوی اتقا کو تلاش
ابو بکر جسے اللہ کے قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ ابو بکر ہے۔ لوگوں ابو بکر کی پیغمبر کے ساتھ محبت تو دیکھیے، لوگوں ابو بکر کی پیغمبر کے ساتھ چاہت تو دیکھیے، لوگوں ابو بکر کی پیغمبر کے ساتھ محبت تو دیکھیے کہ پیارے آقا کی عمر 63 برس تھی، صدیق کی عمر بھی 63 برس تھی، پیارے آقا کی وفات پیر کے دن، صدیق کی وفات بھی پیر کے دن، پیارے آقا کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی 2 سال پہلے زہر دیا گیا، پیارے آقا کو یہودی عورت نے زہر دیا، صدیق کو بھی یہودی عورت نے زہر دیا، پیارے آقا کو گوشت میں زہر دیا گیا، صدیق کو بھی گوشت میں زہر دیا گیا۔ جو ساتھی پیارے آقا کے ساتھ ہے ایک گولی میں اسی وقت شہید ہو گیا، جو ساتھی ابو بکر کے ساتھ ہے ایک گولی میں اسی وقت شہید ہو گیا۔ پیارے آقا نے کہا مسواک لائیے، صدیق نے کہا مسواک لائیے، پیارے آقا نے کہا مسواک کو نرم کیا جائے، صدیق نے بھی کہا مسواک کو نرم کیا جائے۔ پیارے آقا کے مسواک کو اما عائشہ نے نرم کیا، صدیق کے مسواک کو بھی اما عائشہ نے نرم کیا۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان امی عائشہ۔ پیارے آقا کے نواسے کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی شہید کیا گیا، پیارے آقا کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا، پیارے آقا کے نواسے کو خلافت کے معاملے میں شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے معاملے میں شہید کیا گیا۔ پیارے آقا نے وفات سے 4 دن پہلے مصلی چھوڑا، صدیق نے بھی 4 دن پہلے مصلی چھوڑا، پیارے آقا نے مصلی پہ اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا، صدیق نے بھی مصلی پہ اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا۔ جو چادر آقا کے لیے آئی وہی چادر ابو بکر کے لیے آئی، جو چارپائی آقا کے لیے آئی وہی چارپائی ابو بکر کے لیے آئی۔ جہاں پہ اللہ کے نبی کا مزار بنا وہیں پہ صدیق اکبر کا مزار بنا۔ گونج کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اے اللہ جو تیرا نام دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہے، اللہ اسے دنیا کے اندر کسی کمینے کا محتاج نہ بنا۔ اللہ مکہ دکھائے، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، سب کو نہیں جو سبحان اللہ اونچی آواز سے کہے۔ اللہ مکہ دکھائے، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے۔ علماء دیوبند کا نوکر اعلان کرتا بھی ہے کہ نبی کا مکہ بھی شان والا، نبی کا مدینہ بھی شان والا۔ مکہ بھی عزت کی جگہ ہے، مدینہ بھی عزت کی جگہ ہے، مکہ بھی رحمت کا نشان، مدینہ بھی رحمت کا نشان، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ مکہ مکہ المکرمہ ہے، مدینہ مدینہ المنورہ ہے۔ مکہ میں لڑائی حرام ہے، مدینہ کے اندر نبی اور صدیق کی جدائی حرام ہے۔ مکہ میں عرفات ہے، مدینہ کے اندر رحمت کی برسات ہے۔ مکہ میں بیت جبار ہے، مدینہ کے اندر یا اللہ یار ہے۔ مکہ میں سیدہ خدیجہ، مدینہ میں عائشہ صدیقہ اور گل مقدی مقامہ۔ مکہ میں جلال خدا ہے، مدینہ میں جمال مصطفیٰ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات کو یاد ہے تقوی کی بات چل رہی تھی، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ میں بتاؤں، یہ حضرت تھانوی کی زبان میں بولو، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نفر اللہ مقدہ فرمایا کرتے تھے تقویٰ دل میں پیدا ہونے والے اس احساس کو کہتے ہیں جس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد مومن کو گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکی سے محبت ہو جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں متقی بن جاؤں، نمازی چاہتا ہے متقی بن جاؤں، قاری چاہتا ہے متقی بن جاؤں، حاجی چاہتا ہے متقی بن جاؤں، لیکن تقویٰ جس دہلیز کے اوپر اپنے ہاتھ جوڑ کر اپنے حسن کی بھیک مانگتا نظر آئے اسے اتقاء کہتے ہیں۔ موضوع تو میں اب شروع کرنے لگا ہوں۔ میں نے جو قرآن کی آپ کے سامنے تلاوت کی آیات پاک کی، الذین یؤمنون بالغیب، اللہ آپ نے کہا یہ کتاب متقین کے لیے آئی، اللہ آپ نے کہا یہ کتاب متقین کے لیے رہنما منزل ہے، اللہ آپ نے کہا یہ کتاب متقین کے لیے سمندر کا ذریعہ ہے،
اللہ پاک سمجھ آ گئی یہ کتاب متقین کے لیے آئی. لیکن اللہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اگر متقین کی نشانیاں دیکھنا چاہتا ہے، اگر متقین کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے تو پھر تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. میرے نبی کے پہلے 4 یاروں کے چہرے کا دیدار کر لے، تمہیں متقین کی نشانیاں خود بخود سمجھ آ جائے گی. اللہ کیا مطلب؟ اللہ متقی تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اللہ یہ اتقا سمجھ